بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی واحلل عقدۃ من لسانی قولی رب زدنی علما۔ تمام ناظرین و حاضرین کو طیب سرور الحسنی کی جانب سے اور حق نیوز کی پوری ٹیم کی جانب سے السلام علیکم۔ ناظرین کرام، امید کرتا ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے اور رمضان المبارک کے یہ خوبصورت ایام جو ہیں وہ صحت اور سلامتی کے ساتھ گزار رہے ہوں گے اور رمضان المبارک کی رحمتیں برکتیں سمیٹ رہے ہوں گے اور بانٹ رہے ہوں گے۔ ناظرین کرام، یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے کا مسلمان شدت سے انتظار کرتے ہیں۔ پورے 11 مہینے مسلمان اس مہینے کا انتظار کرتے ہیں۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کو سب پر افضلیت حاصل ہے، سب اہمیت کا حامل ہے۔ یہ مہینہ برکتوں کا مہینہ ہے، یہ مہینہ رحمتوں کا مہینہ ہے، یہ مہینہ مغفرت کا مہینہ ہے، یہ مہینہ جہنم سے چھٹکارا پانے کا مہینہ ہے۔ اللہ رب العزت کی رحمتیں اس ماہ مبارک میں یہ صدا دے رہی ہوتی ہیں، کوئی ہے ایسا شخص جو مجھ سے رحمت طلب کرے، کوئی ہے ایسا شخص جو مجھ سے کامیابی طلب کرے، کوئی ہے ایسا شخص جو رزق تلاش کرے، کوئی ہے ایسا شخص جو جہنم سے چھٹکارا حاصل کرے۔ یہاں میں رک کر فرمان مصطفیٰ مجھے یاد آ جاتا ہے، کتنا بدبخت ہے وہ شخص جو رمضان المبارک کے خوبصورت ایام پائے اور اپنے بخشش نہ کروا پائے۔ حضرین کرام، آج کی یہ نشریات اور آج کے پروگرام کا یہ پیغام اور میسج ہے کہ میں اور آپ سب لوگ ہم اس ماہ مبارک کے اندر اس کو ایسا بنائیں کہ یہ سب سے اہم ترین اور مثالی ہونا چاہیے، اور اپنے حضور گڑ گڑا کر ہم نے مناجات کرنی ہے، مغفرت کی دعائیں کرنی ہیں اور اپنے گناہوں کو بخشوانا ہے۔ ناظرین کرام، آئیے ہم اپنے آج کے عنوان کی طرف آتے ہیں، انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ ناظرین کرام، آج کا عنوان جو ہے ہمارا روزے پہ ہے، روزہ ہے، صحت ہے اور زندگی ہے۔ اس پر بات کرنے کے لیے ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں بلا رکھا ہے عظیم مذہبی اسکالر ہیں، میری مراد جناب عزت مآب محترم علامہ شیر سیالوی صاحب۔ سر تھینک یو ویری مچ سر، آپ نے اپنا قیمتی وقت مرحمت فرمایا، آج آپ ہمارے مہمان بنے، ہمارے اسٹوڈیو تشریف لائے، آپ کا بے حد شکریہ۔ آپ کے ساتھ جو شخصیت جلوہ فرما ہیں وہ خوبصورت ثناخوان رسول بھی ہیں، اور اللہ رب العزت نے آپ کو لحن داودی کی برکتوں سے نواز رکھا ہے۔ میری مراد جناب قاری محمد عمیر آصف صاحب۔ سر تھینک یو ویری مچ، آپ آج ہمارے مہمان بنے، آج آپ پروگرام میں تشریف لائے، تھینک یو ویری مچ، آپ نے ہمیں آج جوائن کیا۔ ناظرین کرام، آئیے میں آج کے عنوان کی طرف آتا ہوں اور آج کے پہلے سوال کی طرف آتا ہوں۔ جیسا کہ میں نے انٹرو میں آپ کو بتایا کہ آج کا ہمارا عنوان بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ ہاں، آج کا ہمارا جو عنوان ہے وہ روزے پہ ہے، وہ صحت پہ ہے اور زندگی پہ ہے۔ اسی حوالے سے ہم نے بات کرنی ہے روزہ رکھنے کے جسمانی فوائد کیا ہیں اور روزہ رکھنے سے نفسیاتی طور پر کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ اسی پہ بات کرنے کے لیے ہم نے علامہ صاحب ہمارے ناظرین کو اس حوالے سے تھوڑا سا روشنی ڈالیے اس پہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سب سے پہلے تو میں حق نیوز کا اور اس کی پوری ٹیم کا اور آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ نے اسٹوڈیو میں مجھے مدعو کیا۔ آج کا جو آپ کا موضوع ہے یہ اپنے ناظرین کے لیے، سامعین کے لیے انتہائی توجہ طلب ہے۔ آپ کا سوال تھا کہ روزہ رکھنے کے جسمانی فوائد کیا ہو سکتے ہیں اور نفسیاتی حوالے سے اس کے کیا انسانی صحت پر اور انسانی روح پر۔ یہ جو اگلے 2 الفاظ میں ایڈ کر رہا ہوں اپنی طرف سے کہ اس کے انسانی روح پر اور انسانی عقل و خرد پر کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ اس سوال کے جواب کی طرف جانے سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ بنیادی طور پہ روزے کا فلسفہ کیا ہے۔ واہ سبحان، کیونکہ روزہ تو کوئی غیر مسلم بھی رکھ سکتا ہے، مطلب روزے سے مراد نہ کھانا اور نہ پینے کے حوالے سے، نہ کھانے اور نہ پینے کے حوالے سے تو ایک دن جو ہے وہ غیر مسلم بھی نکال سکتا ہے، صبح سے لے کے شام تک وہ نہیں کھائے گا، تو اس کو ہم عرف عام میں روزہ ہی کہہ لیتے ہیں، اگرچہ اس کی جو جہت ہے وہ الگ ہوگی۔ تو اس حوالے سے جو پہلے سب سے فلسفہ آتا ہے روزے کا، وہ ہمیں قرآن مجید فرقان حمید یہ بتا رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام
कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। अब मैंने इब्तिदा में अर्ज़ किया कि रोज़ा तो कोई गैर मुस्लिम भी सुबह से लेकर शाम तक बगैर खाए पिए दिन गुजार सकता है, बिल्कुल। लेकिन जिसको हम रोज़ा कहते हैं बीइंग मुस्लिम, उसके लिए ज़रूरी है कि इंसान जो है वो साहिब ईमान हो। वाह सुभान, ईमान का होना रोज़े के लिए पहली शर्त है। वाह वाह सुभान। और यही जो शर्त है ये इंसानी सेहत पर भी असरअंदाज होती है, वाह, इंसानी अक्ल व खिरत पर भी असरअंदाज होती वाह। है, इंसान के जो ज़ाहिरी पहलू हैं उस पर भी असरअंदाज होती है, वाह। और इंसान के जो बातनी पहलू हैं हाँ, उस तो- पर भी असरअंदाज होती है, वाह। क्योंकि ये पहली शर्त है। वो वाह। कहते हैं ना कि मोहब्बत पहली शर्त है, इस तरह का कुछ है, बिल्कुल। मोहब्बत के करीनों में, इस तरह बहरहाल जो भी है, अदब पहला हाँ, करीना। अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीना। बहुत शुक्रिया जी बेशक। आपका। अदब पहला करीना है मोहब्बत के मोहब्बत के करीनों में। ये जो ईमान है यूं समझिए कि ये एक अदब है, वाह और ये अदब किसका है? ये अल्लाह की ज़ात का अदब है, वाह वाह और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात का अदब है। वाह वाह और इस अदब से मुराद ये है कि जब आपको कह दिया कि कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह, वाह वाह वाह, तो ये अदब ये है कि जब आपको हुक्म दिया जा रहा है कि ला इलाहा इल्लल्लाह कह दो, वाह वाह, तुफलिहू, कामयाब हो जाओगे। और इसका दूसरा जो हिस्सा है मोहम्मद रसूलुल्लाह, जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का रसूल, अल्लाह का नबी और आखिरी पैगंबर मान लो। ये अदब के मानों में आ गया कि आप इस दायरे में आए, अदबन आपने इस्लाम कबूल किया, हुक्म मान लिया। वाह। अब आप पर इस्लाम के ये जो अहकामात हैं बहुत सारे, उनमें से एक रोज़ा भी है जो इस्लाम के अरकान, 5 अरकान में से एक रुकन है, वाह। उस पर इसके आपके ऊपर, आपकी ज़ात के ऊपर, इंसानी ज़ात के ऊपर हुक्म लागू हो गए। अब जब इसमें आ गए तो कुरान मजीद ने यह फरमाया कि कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, तुम्हारे ऊपर रोज़ा फ़र्ज कर दिया गया है। और ये भी नहीं है कि आप पर पहला फ़र्ज हुआ है, आपसे पिछली उम्मतों पर भी फ़र्ज हुए हैं, लअल्लकुम तत्तकून। अब ये जो तत्तकून का लफ्ज़ है ये इंसानी सेहत पर असरअंदाज हो रहा है, इंसान के बातिन पर असरअंदाज हो रहा है, और इंसान के ज़ाहिर पर असरअंदाज हो रहा है। किस तरीके से कि अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान के अंदर 2 तरह की खसलतें रखी हैं। एक उसके अंदर मलकूती खसलत भी है, वाह एक उसके अंदर बहीमियत की खसलत भी है, यानी जानवरों की खसलत भी है। वाह, अब उस जानवरों की खसलतों को अपनी मलकूती खसलतों के ताबे करने के लिए रब्बुल जलाल ने इंसान के ऊपर कुछ कवायद और ज़वाबित रखे हैं। वाह वाह, उन कवायद और ज़वाबित पर अगर आपने अमल पैरा होना है तो जो बहीमी खसलतें हैं इंसान के अंदर वाह, वो दबती चली जाएंगी, और मलकूती खसलतें जो हैं वो ऊपर उठती चली जाएंगी। वाह वाह वाह, आखिर एक वक्त ऐसा आता है कि रब्बुल जलाल की ये सुन्नत है, न खाना और न पीना, ये अल्लाह तबारक व तआला की सुन्नत है। वो खाने पीने से पाक है। पाक है, बेशक। इंसान सुबह से लेके शाम तक अपने आप को खाने पीने से रोक कर गोया अल्लाह की उस सुन्नत पर अमल कर रहा होता है। बेशक। और जब इंसान अमल कर रहा होता है उस न खाने और न पीने की सुन्नत पर, तो उसके जिस्मानी लिहाज से उसका बातिन भी सज रहा होता है, वाह वाह वाह, उसका सुभान जाहिर भी सज रहा सुभान होता अल्लाह, है, सुभान। उसके ऊपर अल्लाह तबारक व तआला की रहमतों का इतना है। बेपाया एक समुंदर और वो बारिश बरस रही होती वाह है वाह वाह कि वो ऐन मज़हरुल्लाह अल्लाह अल्लाह, सुभान वाह, सुभान, सुभान। क्या ठीक सुभान है। तो अब इसको अगर देखा जाए तो इंसान का बातिन वाह वाह, रोजा आपको सब्र सिखाता है। बेशक, बिल्कुल। अब 14-15 घंटे की एक दिन है, आपने गुजारना है जून जुलाई के अयाम में, अच्छा। तो वो 14 और 15 घंटे खाने से अपने आप को रोक कर, पीने से अपने आप को रोक कर, अपनी आंखों से ऐसी चीजों का देखना जिसके देखने से मना किया गया है उससे रोक कर, अपनी समातों को ऐसी चीजों के सुनने से रोक कर जो आपके रोजे में दखल अंदाज हो रही हैं, और अपनी जुबान को ऐसे अल्फाज से बोलने से रोक कर जिन्हें बोलने से मना किया गया है, बुनियादी तौर पे आपकी बातनी सेहत को संवार रहा है। वाह 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 वाह, क्या कहना, आपकी क्या बातनी सेहत को संवार रहा होता है, और जब आपकी बातनी सेहत संवरती चली जाती है, वाह, वाह। ये वो फलसफा है कि लअल्लकुम तत्तकून, आप साहिबे तकवा होते चले जाते हैं, वाह। आप तकवा इख्तियार करते चले जाते हैं। वाह वाह, सुभान अल्लाह,
کیا کہنے علامہ صاحب، بہت خوبصورت ماشاءاللہ، بڑے جامع اور مدلل انداز میں آپ بہت خوبصورت باتیں کر رہے تھے. دل یہ چاہ رہا تھا کہ اسی کو کنٹینیو کیا جائے. میرا علامہ صاحب دوسرا سوال اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ اللہ والوں کا بھی ایک روزہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور پہلے امتوں پہ بھی جو ہے وہ روزے فرض سے اور وہ رکھتے تھے، اور اب آپ پہلے اور اب میں کیا فرق دیکھتے ہیں؟ اور جب ہم روزہ رکھ لیتے ہیں، روزہ رکھنے کے بعد ہمیں کن چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے اور ان کو کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ اس حوالے سے بھی تھوڑا سا. میرا چونکہ سبجیکٹ ہی تصوف کے ساتھ ہے، ماشاءاللہ، بڑا خوبصورت سوال کیا ہے بسم آپ نے. اللہ. مجھے تذکرۃ الاولیاء شیخ فرید الدین اللہ اللہ سبحان. ان کی ایک کتاب ہے، اور اسرار الاولیاء اور دیگر اور بہت ساری کتب کے حوالے میرے ذہن میں آ رہے ہیں، لیکن چونکہ آپ کا وقت بڑا محدود ہوتا ہے تو میں کتابوں کو چھوڑ کے بہت جلد جو ہے وہ اصل مدعا کی طرف آتا ہوں. حضرت ابراہیم بن ادھم ایک روایت میں ہے، اور دوسری روایت میں ہے کہ حضرت مالک بن دینار. بہرحال دونوں بزرگوں میں سے کسی ایک بزرگ کا نام ہم کنسیڈر کر لیتے ہیں، حضرت ابراہیم بن ادھم کا نام ہی لے لیتے ہیں. جی. آپ نے ایک غلام خریدا، یہ اس زمانے کی بات ہے. جب غلام خرید کر گھر لے آئے تو سب سے پہلا سوال ان سے کیا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ اب مالک اپنے غلام سے پوچھ رہا ہے جس کو خرید کر لایا ہے، تمہارا نام کیا؟ وہ کہتا ہے حضور مجھے جس نام سے بھی پکار لیں کہ میں تو غلام ہوں، میں تو غلام ہی ہوں. ایسے ہی. پھر بھی تمہارا کوئی کام تو ہوگا، نام تو ہوگا تمہارا. کہتا ہے حضور غلام کا کوئی نام ہوتا ہے. جب آپ نے بطور غلام مجھے خرید لیا ہے تو اس میں نام کوئی معنی نہیں. آپ مجھے جس نام سے پکاریں گے میں آپ کا غلام ہوں، اسی لمحے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں. اچھا کیا کھانا پسند کرتے ہو؟ عرض کی حضور غلام کی کیا پسند ہوتی ہے، وہ تو غلام جو ہوا، ایسے جو کچھ آپ دے دیں گے وہ مجھے قبول ہو جائے گا، اس میں میری پسند اور ناپسند کوئی معنی نہیں. کچھ تو بتاؤ. اچھا بزرگ کہتے ہیں کہ مجھے یہ غلامی کا جو بنیادی طور پہ تصور ہے یہ اس اپنے غلام سے ملا ہے کہ جو میں نے اس سے سوال کیا اس نے مجھے ایسا جواب دے دیا کہ اللہ رب الجلال کی جو غلامی ہے کس طریقے سے اس غلامی کے اندر زندگی بسر کرنی ہے، یہ تصور اور یہ فلسفہ اور یہ جو درس ہے یہ مجھے اس نے دیا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ تھا، کیونکہ وہ روایت کافی لمبی ہے تو میں بنیادی طور پہ صرف سمجھانا چاہ رہا تھا آپ کے سامعین اور ناظرین کو کہ جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی غلامی میں آ جاتا ہے تو اس بندے کو چاہیے کہ جب وہ اللہ کی غلامی میں آیا تو اللہ کی رضا کو اپنی رضا بنا لے، سبحان اللہ، اللہ کی خوشی کو اپنی خوشی بنا لے. جس چیز سے رب ذوالجلال ناراض ہوتا ہے اس چیز سے اپنے آپ کو روک لے. یہی فلسفہ ہے اور یہی اللہ تبارک. چلیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو اللہ کا ہو جاتا ہے، من کان اللہ سبحان، جو اللہ کا ہو جاتا ہے، واہ واہ، کان اللہ لہو، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کا ہو جاتا ہے. واہ واہ، بہت. تو یہ فلسفہ ہے. آپ کا بنیادی طور پہ سوال تھا کہ گزشتہ امتوں کے اور آج کی امتوں کے روزوں میں فرق کیا ہے. فرق یہی ہے کہ جیسے قرآن پاک نے ارشاد فرمایا نا کہ کما کتب علی الذین من قبلکم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی مرتبہ کوئی امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر روزے فرض نہیں کیے کہ ہمارے اوپر فرض ہوئے ہیں. اس سے پہلے روزے کا کوئی کنسیپٹ ہی نہیں تھا، کہیں کوئی وجود ہی نہیں تھا، ایسا نہیں ہے. مختلف امتوں پر مختلف تعداد میں روزے فرض ہوتے رہے اور بنیادی طور پہ اس کا فلسفہ یہی ہے، صبح سے لے کے شام تک نہ کھانے اور نہ پینے کا، کھانے پینے سے رک جانے کا، کہ تقوی تمہیں مل جائے اور تقوی تم اختیار کر لو، صاحب تقوی ہو جاؤ. اب یہ ہمیں درس یہ ملتا ہے کہ صرف روزے کے ساتھ تقوی کو کیوں خاص یہاں پہ رکھا گیا. دیگر عبادات بھی تو آپ کے پاس ہیں، آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ سخاوت کرتے ہیں، آپ کوئی بھی حقوق اللہ میں سے کسی بھی عبادت کو لے لیں، حقوق العباد میں سے کسی بھی عبادت کو لے لیں، آپ وہ ساری عبادات کرتے ہیں، اس سے بھی تقوی حاصل کیا جا سکتا ہے. لیکن تقوی کو روزے کے ساتھ کیوں خاص کیا گیا ہے؟ اس لیے کہ دیگر جتنی بھی عبادات ہیں، اب اگر میں تفصیل میں جاؤں تو پھر آپ کا وقت اس میں زیادہ خرچ ہو جائے گا. دیگر جتنی بھی عبادات ہیں
ان عبادات میں کسی نہ کسی ذریعے سے، کسی نہ کسی جہت سے، کسی نہ کسی طریقے سے ایک نمود و نمائش کا پہلو نمایاں نظر آ جاتا ہے، اس میں ایک ریا کا پہلو نمایاں نظر آ سکتا ہے۔ لیکن روزہ ایک بنیادی طور پہ ایسی عبادت ہے کہ جب تک آپ کسی کے سامنے اپنا روزے دار ہونا بتاتے نہیں ہو، اس وقت تک یہ ایسا راز ہے جو آپ کے اور آپ کے اللہ بے شک کہ روزہ اللہ اور اس کے درمیان ایک عمل ہے، اور یہی عمل ہے، اسی وجہ سے وہ روزہ آپ کو تقوی کی قریب کر رہا ہے کہ آپ جانتے ہو میں روزے سے ہوں اور آپ کا رب جانتا ہے۔ بے شک اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے، وَأَنَا أَجْزِئُ بِهِ، اور اس کا اجر بھی میں ہی عطا کروں گا۔ یہ بنیادی طور پہ وہ فرق ہے گزشتہ امتوں میں اور اس امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں، کہ ان کے روزے اس حوالے سے اس طرح کے احکامات ہمیں نہیں ملتے کہ ان پر بھی اس طرح اللہ رب ذوالجلال کی بے پایاں رحمتوں کا نزول ہوتا تھا، اس طرح بے پایاں انعامات ہوتے تھے، اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہوتا تھا۔ کسی بھی روایت میں یا دیگر کئی بھی روایات میں ہمیں یہ چیز نہیں ملتی۔ اگر کہیں روایات ملتی ہیں تو یہی ملتی ہیں کہ یہ بے پایاں فضل و کرم جو ہے، اور یہ سب سے بڑا جو ڈفرنس ہے یہی ہے کہ ان امتوں پر اتنا فضل و کرم نہ رہا جو فضل و کرم اور جو بے پایاں عنایات اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس امت پہ رہی ہیں۔ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت علامہ صاحب آپ نے گفتگو فرمائی ہے، اور جو ہے ہمارے ناظرین بھی بالخصوص اس سے بڑا لطف اندوز اور محظوظ ہو رہے ہوں گے۔ آئیے میں گزارش کروں گا، ہمارے ساتھ آج کے ہمارے مہمان بہت خوبصورت ثنا خوان رسول اور محترم قاری محمد عمیر آصف صاحب۔ سر بسم اللہ، آج ہمیں کیا کلام آپ سنائیں گے؟ میں آپ کو آج مظہر الدین مدد صاحب، واہ واہ سبحان اللہ، مظہر الدین بہت بڑے کمال لکھتے تھے، اللہ کریم، بسم اللہ۔ ہم سوئے حشر چلیں گے، ہم سوئے حشر چلیں گے، شاہ ابرار کے ساتھ ہم سوئے حشر چلیں گے، شاہ ابرار کے ساتھ قافلہ ہوگا رواں، قافلہ سالار کے ساتھ ہم سوئے حشر چلیں گے، رہ گئے منزل سدرا پہ پہنچ کر جبریل، رہ گئے منزل سدرا پہنچ کر جبریل، چل نہیں سکتا فرشتہ تیری رفتار کے ساتھ ہم سوئے حشر چلیں گے، یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے، ورنہ یہ تو طیبہ محبت کا اثر ہے، ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر، کون روتا ہے لپٹ
لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ ہم سوئے حشر چلیں گے، ہم بھی مظہر سے سنیں گے کوئی نعت رنگین، ہم بھی مظہر سے سنیں گے کوئی نعت رنگین، گر ملاقات ہوئی، گر ملاقات ہوئی شاعر دربار کے ساتھ، گر ملاقات ہوئی شاعر دربار کے ساتھ، ہم سوئے حشر چلیں گے، شاہ ابرار کے ساتھ قافلہ ہوگا رواں، قافلہ سالار کے ساتھ، ہم سوئے حشر چلیں گے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، بہت خوبصورت ماشاءاللہ آپ نے کلام کا انتخاب جو کیا ہے بہت خوبصورت ماشاءاللہ۔ حافظ مظہر الدین مظہر رحمۃ اللہ علیہ بہت کمال لکھتے ہیں، اللہ کریم ان کی کامل بخشش فرمائے۔ حاضرین محترم، آئیے ہم ایک چھوٹے سے وقفے کی طرف جاتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ یہ جو سوالات کا سلسلہ ہے یہ جاری و ساری رہے گا۔ ہمیں اجازت دیجیے ایک چھوٹے سے وقفے کے ساتھ ملتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین کرام، آپ ایک دفعہ پھر تمام ناظرین و حاضرین کا ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ آج کی اس حق نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن جمال رمضان میں آپ تمامی کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین کرام، ہم بریک سے جانے سے پہلے جو ہے بڑی خوبصورت گفتگو علامہ صاحب فرما رہے تھے۔ آج کا جو ہمارا عنوان تھا میں نے آپ کو انٹرو میں بتایا تھا کہ بڑی اہمیت کا حامل ہے، ہم روزے پہ بات کر رہے ہیں، زندگی پہ اور صحت پہ بات کر رہے ہیں۔ بریک سے پہلے علامہ صاحب سے بہت خوبصورت گفتگو ہو رہی تھی، اولیاء اللہ جو ہے وہ روزہ کیسے رکھتے تھے، اور آج کی جو ہماری امت ہے اور جو پہلی امتیں تھیں ان پہ روزہ جو فرض تھا تو وہ کس طرح کا تھا، تو اس پہ بہت اچھی ڈسکشن اور باتیں ہو رہی تھیں۔ اسی ضمن میں میں علامہ صاحب سے روزے کے متعلق سوال کروں گا۔ علامہ صاحب بتائیے گا کہ روزہ جب ہم رکھ لیتے ہیں، اور بالخصوص ہمارے جو آج کے دور میں آپ کو پتہ ہے جہاں بہت سی بیماریوں نے لوگوں کو گھیر رکھا ہے، وہاں جب ہم روزہ رکھتے ہیں، ہمارے جو لوگ مریض ہوتے ہیں ان کے لیے کیا گنجائش ہے روزے کے اندر، ان کن چیز سے اجتناب اور احتیاط کرنی چاہیے اپنی بیماری کو دیکھتے ہوئے، تو اس حوالے سے تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو بتائیے گا اور روشنی ڈالیے گا۔ بسم اللہ۔ بڑا اہم سوال ہے آپ کا انسانی صحت کے حوالے سے۔ پچھلے سیشن میں ہم نے انسانی صحت، اس کی جو باطنی صحت ہے اس کے حوالے سے بات کی، اور اس کی جو ظاہری صحت ہے اس حوالے سے بات کی۔ یہ دونوں چیزیں، باطنی صحت اور ظاہری جو صحت ہے، یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم ہیں۔ واہ واہ۔ بلکہ یوں کہیے گا کہ ان دونوں پہلوؤں کا، یہ جو دونوں پہلو ہیں صحت کے، ان دونوں کا آپس میں چولی دامن کا ساتھ ہے۔ واہ سبحان۔ جب آپ کی باطنی صحت اس سطح کی ہوگی کہ جس سطح کے حوالے سے روزہ آپ کو تیار کرنے کے لیے لے جا رہا ہے، تو اس کا بلا شبہ آپ کی ظاہری صحت پہ بھی اثر پڑتا ہے۔ بالکل۔ اب روزہ جو ہے
وہ انسان کی باطنی صحت کا کس حوالے سے خیال رکھتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک عورت آئی یا عورت پیش کی گئی کہ اس نے روزہ رکھا ہوا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک برتن منگوایا اور اس برتن میں اسے قے کرنے کے لیے کہا، اس میں قے کر دیں۔ اس نے قے کی تو اس کے اندر سے کچھ گوشت کے لوتھڑے وغیرہ نکلے۔ پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ تو روزے سے تھی لیکن اس نے صبح سے ابھی تک کچھ کھایا پیا بھی نہیں ہے، اور اس کو جب قے کرائی گئی ہے تو اس کی قے سے گوشت وغیرہ اور لوتھڑے وغیرہ چیزیں نکل رہی ہیں، تو یہ سب کیا معاملہ ہے؟ تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ روزے سے تو ہے، لیکن روزے کے دوران اس نے جو چغل خوری کی ہے، اس نے جو غیبت کی ہے، اس نے جو ایسی برائیوں کا ارتکاب کیا ہے، تو وہ صبح سے لے کے شام تک اس کے لیے فقط ایک فاقہ ہے، اور وہ فاقہ جو ہے وہ اس کے لیے کوئی اس کو نفع نہیں دے پا رہا، اس کی باطنی صحت پر کوئی اپنا اثر نہیں چھوڑ رہا۔ اب دیکھیں کہ یہ کتنی بڑی بیماری ہے غیبت کی، کہ انسان کی باطنی صحت کو بھی یہ ڈیمیج کرتی ہے۔ بالکل، جب آپ کی باطنی صحت ڈیمیج ہو گئی، آپ کی باطنی صحت خراب ہو گئی، تو اس کا سب سے بڑا جو نقصان ہے، جو اصل سوال کا مدعا ہے، ظاہری طور پہ میں اس کی طرف بھی آتا ہوں، تو جو اس کا اصل نقصان ہے وہ یہ ہے کہ یہ آپ کی باطنی صحت کی خرابی آپ کو رب ذوالجلال کی ذات بابرکات کے ساتھ بجائے قریب کرنے کے، ذات باری تعالیٰ کی ذات کے ساتھ آپ کا جو بعد ہے، یعنی جو دوری ہے، وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ تو ان چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ایک اور حدیث پاک میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے خوبصورت جسم کو نہیں دیکھتا، وہ تمہارے لباس کو نہیں دیکھتا، کہ ظاہری لباس جو انسان نے پہنا ہوا ہے، جو انسان کی ظاہری شکل و صورت ہے وہ کس طریقے سے ہے، وہ اس کو نہیں دیکھتا، بلکہ وہ تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہے کہ تمہاری نیت کے اندر کیا ہے۔ جب آپ کی نیت یہ ہوگی کہ میں نے روزہ رکھ کے صبح سے لے کے شام تک خود کو کھانے پینے سے روکے رکھنے کے ساتھ ساتھ دیگر شہوانی خواہشات سے بھی خود کو روکنا ہے، اور ایسے اعمال سے بھی خود کو روکنا ہے جو میری باطنی صحت کا بگاڑ پیدا کر رہے ہیں، تو یہ چیزیں آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے قریب کرتی چلی جائیں گی، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا قرب آپ کو نصیب ہو جائے گا، آپ کی جو باطنی صحت ہے وہ بالکل صاف ستھری ہو جائے گی۔ اب آتے ہیں انسان کی ظاہری صحت کے حوالے سے۔ آپ نے پوچھا کہ جو انسان بیمار ہے، وہ روزہ رکھ نہیں پا رہا، اس کو کوئی ایسے مسائل لاحق ہیں، اس کو کوئی ایسی بیماریاں لاحق ہیں کہ جو اس کے روزہ رکھنے میں مانع آ رہی ہیں، رکاوٹ بن رہی ہے، تو بنیادی طور پہ تو یہ جو بندہ بیمار ہے وہ اپنے ڈاکٹر کے ساتھ مشورہ کرے۔ قرآن نے بھی یہ واضح طور پہ بتایا ہے کہ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ اُخَرَ کا لفظ آیا ہے سورہ بقرہ میں، کہ جب وہ بیمار ہے تو اپنی بیماری کی وجہ سے وہ روزہ نہیں رکھ پا رہا، تو وہ دیگر ایام میں وہ جو روزوں کی گنتی اس کی رہ گئی ہے، 2 روزے رہ گئے ہیں، 4 رہ گئے ہیں، اللہ عزل کے جتنے بھی رہ گئے ہیں، تو وہ ان روزوں کی گنتی جو ہے وہ بقیہ ایام میں، بقیہ ایام سے یہاں یہ مراد نہیں ہے کہ رمضان کے جو باقی روزے رہ گئے ہیں وہ رکھ لے، وہ تو اس نے رکھنے ہی ہیں۔ اگر وہ ایک ہفتہ بیمار رہتا ہے، خدا نخواستہ یہ چند دن بیمار رہتا ہے، اور وہ بیمار رہنے کے بعد اپنے آپ کو صحت مند تسلیم کرتا ہے، اس کو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ابھی آپ صحت مند ہیں، روزے رکھیں، رمضان کے جو بقیہ روزے ہیں وہ تو اس نے رکھنے ہیں۔ عید کا دن گزرنے کے بعد شوال کے جو بقیہ دن ہیں یا باقی جو 11 مہینے ہیں، جب وہ اپنے آپ کو صحت مند سمجھ رہا ہے تو اس وقت وہ جو باقی روزے اس کے رہ گئے ہیں وہ ان روزوں کی گنتی پوری کر سکتا ہے۔ اس میں مسافر کے لیے بھی گنجائش ہے، اگرچہ کہ آج سفر کے حوالے سے بہت ساری سہولیات آ گئی ہیں، انسان ٹریول کرتا ہے پلین کے ذریعے، ٹرین وغیرہ کے ذریعے، دیگر اور بہت ساری اس کے پاس سہولیات آ گئی ہیں کہ وہ روزہ رکھ سکتا ہے۔ اگر وہ سمجھتا ہے کہ میں روزہ سفر میں رکھ لوں گا،
میں نے ایروپلین پہ جانا ہے، دنیا کے کسی دوسرے ملک میں نے ٹریول کرنا ہے، تو میں رکھ سکتا ہوں روزہ، تو وہ بے شک روزہ رکھے. لیکن اگر اس کے ساتھ ایسے مسائل ہیں کہ وہ سفر کرتے ہوئے روزہ نہیں رکھ پائے گا، اپنا روزہ نہیں پورا کر پائے گا، تو شریعت اسلامیہ نے، شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بہت سی گنجائشیں رکھی ہیں. وہ بقیہ دنوں میں سفر کی جو روزے اس سے رہ گئے ہیں ان کی گنتی بھی پوری کر سکتا ہے. اور اگر وہ بیمار ہے اور اللہ نے اس کو بعد میں صحت عطا کر دی ہے تو وہاں پہ بھی اس کی بیماری کے دوران گنجائش ہے، وہ ان دنوں بیماری کے ہوتے ہوئے ان دنوں روزے وہ چھوڑ کر بقیہ دنوں صحت کے دنوں میں وہ گنتی اپنی پوری کر سکتا ہے. لیکن اس کے ساتھ میں ایک اور بات بھی ایڈ کر دوں گا کہ اگر اس کے ساتھ کوئی ایسی بیماری ہے، اگرچہ یہ کوشچن کے اس میں شامل نہیں تھا لیکن میرے بھی ذہن میں آیا ہے تو آپ کے ناظرین کی آسانی کے لیے، ایسی بیماری ہے یا ضعف ہے، بڑھاپا ہے کہ وہ روزے نہیں رکھ پا رہا، ضعف اور کمزوری اتنی ہو گئی ہے، بیماری اس سطح کی ہے کہ وہ روزے رکھ ہی نہیں سکے گا، تو وہ کیا ہے کہ روزے کا فدیہ دے دے، روزے کا فدیہ، پورے ماہ رمضان کا فدیہ ادا کر دے. اس کے روزوں کا جو ثواب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا بے نیاز ہے، وہ غفور الرحیم ہے، وہ اس کو عطا کر دے گا. اور روزے کا فدیہ کتنا ہوتا ہے؟ ایک صدقہ فطر ہے بندے کا، وہ ایک روزے کا وہ اس کا وہ فدیہ فطرانے کے طور پہ اس کو ادا کرے گا، ضرورت مند کو دے گا، کسی حاجت مند کو دے گا، تو اس کے روزے کا جو کفارہ ہے، وہ جو فدیہ ہے، وہ بھی اس کا ادا ہوتا چلا جائے گا. بڑی خوبصورت گفتگو چل رہی تھی، تو اسی کے ساتھ میں اب جو ہے وہ گزارش کروں گا قاری محمد عمیر آصف صاحب سے. ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے، ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے، بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے، بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے، ملتا نہیں کیا کیا دو جہاں کو تیرے در سے، ملتا نہیں کیا کیا دو جہاں کو تیرے در سے، ایک لفظ نہیں ہے کہ تیرے لب پہ نہیں ہے، ایک لفظ نہیں ہے کہ تیرے لب پہ نہیں ہے، تو چاہے تو ہر شب ہو مثال شب اسرا، تو چاہے تو ہر شب ہو مثال شب اسرا، تیرے لیے دو چار قدم عرش بری ہیں، تیرے لیے دو
چار قدم عرش بری ہے، دل گریا کنا اور نظر سوئے مدینہ، دل گریا کنا اور نظر سوئے مدینہ، اعظم تیرا انداز طلب کتنا حسین ہے، اعظم تیرا انداز طلب کتنا حسین ہے، ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے، بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشین ہے، ماشاءاللہ سبحان اللہ، بہت خوبصورت ماشاءاللہ آپ نے پڑھا ہے۔ ناظرین کرام، آج کا جو ہمارا موضوع تھا وہ اپنے اختتام کو پہنچ گیا ہے، آج کا ہمارا پروگرام جو ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچا ہے۔ میں علامہ محمد شیر سالوی صاحب، سر تھینک یو ویری مچ، آپ کا بے حد شکریہ، آج آپ ہمارے اس خوبصورت ٹرانسمیشن کا حصہ بنے، آپ نے اپنا قیمتی وقت میں رحمت فرمایا، آپ کا بے حد شکریہ۔ میں اپنی جانب اپنی پوری ٹیم کی طرف سے آپ کا خیر مقدم اور شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اسی کے ساتھ قاری محمد عمیر آصف صاحب، سر آپ کا بھی بہت شکریہ، آج آپ ہمارے مہمان بنے اور آپ نے ہمیں خوبصورت کلام سنائے، اللہ کریم آپ کی آواز میں مزید برکتیں دیں۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ اپنے میزبان طیب سرور الحسنی کو اجازت دیجیے، دیکھتے رہیے حق نیوز کی خصوصی نشریات جمال رمضان۔ سبحان اللہ والحمد للہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد حبیب رمضان